بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وصحبہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ مولانا العظیم یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ گوشے، مختلف پہلو عام طور پر جن کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی، لیکن وہ بڑے اہم ہیں، ان میں سیکھنے کی، رہنمائی کی، ہدایت کی اور عمل کی بڑی چیزیں ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان پہلوؤں اور گوشوں پر بھی بات کی جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی بخاری شریف میں، صحیح بخاری میں کئی بار اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ کے والد ہیں، یعنی حضور کے سسر ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں، اور خود بھی ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ فتح مکہ پر مسلمان ہوئے اور ان کو یہ اعزاز دیا گیا کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی محفوظ ہے، اس کو بھی امان ہے، حضور نے فرمایا۔ یہ حدیث کی کتابوں میں حدیث ہرقل کے نام سے نقل ہوئی ہے۔ محدثین اس کو حدیث ہرقل کہتے ہیں۔ ہرقل حضور کے زمانے میں روم کا جو بادشاہ تھا، جس کا لقب قیصر روم ہوتا تھا، قیصر، اس کا نام ہرقل ہے۔ تو ہرقل کے دربار میں پیش آنے والا ایک واقعہ ہے۔ حضرت ابو سفیان یہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد عرب میں صلح ہو گئی مسلمانوں اور مشرکین کی، تو امن ہو گیا۔ اس امن کے بعد ابو سفیان جو قریش مکہ کے سردار ہیں اور جنگ احد سے لے کے فتح مکہ تک کی تمام جنگوں کے سربراہ ہیں، سپہ سالار ہیں، مسلمانوں کے خلاف، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش مکہ نے جتنی بھی لشکر کشی کی ہے وہ ابو سفیان کی قیادت میں ہوئی ہے۔ بڑے دشمن ہیں اسلام قبول کرنے سے پہلے حضور کے۔
تو جب صلح ہو گئی تو یہ ایک تجارتی قافلہ لے کے گئے شام، اور اسی دوران جب صلح ہو گئی، راستے محفوظ ہو گئے اور عرب کی جو جنگوں کا ماحول تھا اس سے ذرا اطمینان ہوا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا کے بڑے بڑے سربراہان کے نام اسلام کی دعوت کے خطوط بھیجے، خط لکھا بڑے بڑے بادشاہوں کو۔ ان میں سے ایک خط لے کے گئے ہیں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ روم کا، شام کا ایک سرحدی صوبہ تھا بصرہ، اس کے گورنر کے پاس لے کے گئے خط، اور یہ خط تھا قیصر روم کے نام، ہرقل کے نام۔ وہ بصرہ کے گورنر نے یہ خط وہاں پر پہنچایا اپنے بادشاہ کو۔ ادھر یہ خط پہنچا ہے بادشاہ کو، اور ادھر ابو سفیان اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ شام میں موجود ہیں۔ ہرقل نے، قیصر روم نے اپنے عمال سلطنت سے پوچھا کہ یہ عرب سے ایک خط آیا ہے، عرب کا کوئی بندہ یہاں موجود ہو تو اس کو لے کے آؤ۔ تو کرندوں نے تلاش کیا تو ابو سفیان اور ان کا وفد قافلہ تجارتی موجود تھا، تو ان کو پیش کیا گیا قیصر روم کے سامنے۔ یہ ملاقات ایلیا میں ہوئی ہے۔ جب قیصر روم کے سامنے ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو لایا گیا تو قیصر روم نے پوچھا کہ ایہم اقرب نسبا، تم میں سے اس شخص کا قریبی رشتہ دار کون ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ الذی یزعم انہ نبی، جس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ نبی ہے، اس شخص کا کوئی رشتہ دار ہے تم میں سے؟ تو سب نے کہا کہ یہ ابو سفیان، یہ ان کے قریبی رشتہ دار ہے۔ تو ہرقل نے کہا کہ آگے آ جاؤ، قریب کر لیا اور کہا کہ میں کچھ سوالات کروں گا۔ ترجمان کو بٹھا لیا کہ میں کچھ سوالات کروں گا، اور جو باقی ابو سفیان کے ساتھی تھے ان کو ابو سفیان کے پیچھے بٹھا دیا، جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے بٹھا دیا، اور کہا کہ اگر یہ جھوٹ بولے کسی بات میں تو آپ نے مجھے بتانا ہے، آپ نے تصدیق یا تکذیب کرنی ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ یہ جو تدبیر کی قیصر روم نے، ہرقل نے، اس تدبیر کے بعد اس نے مجھے پابند کر دیا کہ اب میں سچ کے سوا اور کچھ نہیں بول سکتا، کہ میرے دل میں یہ غیرت آئی کہ اگر میرے ساتھیوں میں سے کسی نے یہ کہہ دیا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے تو میرا وقار، میری عزت خاک میں مل جائے گی۔ اب آپ اس منظر نامے پہ غور کریں، حدیث کے اگلے اجزاء کی طرف جانے سے پہلے اس منظر پہ غور کریں کہ یہ کیسا منظر ہے۔ حضور عرب میں ہے، اور عرب کی سرزمین پہ میرے اور آپ کے آقا کا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ جناب ابو سفیان۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے کی بات ہے، تو سب سے بڑا دشمن اس وقت کون ہے؟ ابو سفیان۔
اور حضور کی دعوت ایک عالمی دعوت ہے۔ حضور کو یہ اعلان دیا گیا ہے کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ایک ایک انسان کی طرف میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں۔ بعثت الی الاسود والاحمر، میں ہر گورے اور ہر کالے کا نبی بن کر آیا ہوں۔ تو اس عالمی دعوت کے تناظر میں انٹرنیشنل لیول پر، بین الاقوامی سطح پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں سب سے بڑی رکاوٹ اور سب سے بڑا دشمن حضور کا کون ہے؟ قیصر روم، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت قیصر روم ہے، اور اسلام جب عرب سے نکلا ہے تو سب سے پہلا دروازہ اسلام نے رومی سلطنت کا ہی کھٹکھٹایا ہے۔ اس لیے سب سے بڑا دشمن اس زمانے میں قیصر روم ہے۔ ایک اپنے خطے کا بڑا دشمن ہے اور ایک بین الاقوامی سب سے بڑا دشمن ہے۔ دو دشمن بیٹھے ہیں اور بات، گفتگو، مسئلہ وہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی کے بارے میں کچھ سوالات ہیں۔ حضور کی زندگی ڈسکس ہو رہی ہے، اور کون ڈسکس کر رہا ہے؟ دو دشمن۔ اپنا کوئی نہیں ہے، عاشق اور امتی کوئی نہیں ہے، عقیدت مند کوئی نہیں ہے، دونوں دشمن ہیں۔ اور حضور کی دعوت نے دونوں کی سلطنت کے لیے خطرہ پیدا کیا ہوا ہے۔ ایسے وقت میں اس منظر نامے کو سامنے رکھ کے اب اگلی بات آپ سنیں کہ ہرقل نے کچھ سوالات پوچھے، لمبی حدیث ہے، کچھ سوالات پوچھے۔ اس شخص کا نسب کیسا ہے؟ جو نبی ہونے کا دعوے دار ہے، خاندان کا کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ خاندان تو بڑا اعلیٰ ہے، ذو نسب فینا، ہم میں خاندان میں وہ اعلیٰ خاندان کا ہے، اچھے خاندان کا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے خاندان میں اس سے پہلے کوئی نبی آیا ہے؟ کہا کہ نہیں آیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں آیا۔ اس نے کہا اچھا کوئی بادشاہ گزرا ہو پہلے، پچھلی نسلوں میں کوئی بادشاہ ہو، تم اس کی اولاد ہو؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، بادشاہ بھی ہمارے خاندان میں کوئی نہیں ہو، ہم کسی بادشاہ کی اولاد نہیں ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جو اس کے پیروکار ہیں، جو فالوورز ہیں، جو ماننے والے ہیں، وہ کون ہیں؟ امیر لوگ ہیں یا کمزور اور غریب لوگ ہیں؟ اس نے کہا کہ غریب لوگ ہیں، ضعفاء، معاشرے کے جو کمزور لوگ ہیں، پسے ہوئے لوگ، وہ اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جو اس پر ایمان لے آتا ہے، جو اس کو مان لیتا ہے، تو وہ کوئی ایسا بھی ہے کہ جو اس کو چھوڑ گیا ہو، جس نے اسلام قبول کیا اور چھوڑ دیا؟ اس نے کہا نہیں، ایسی کوئی مثال نہیں۔ ابو سفیان نے پوچھا کہ یزیدون ام ینقصون، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ تو قیصر روم نے پوچھا، کہا بل یزیدون، تو ہر روز بڑھ رہے ہیں، زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اس نے کبھی دھوکہ دیا ہے؟ کبھی کسی بات میں دھوکہ دیا ہو؟ کوئی کسی نے رپورٹ کیا ہو کہ محمد نے یہ بات کہی ہے اور اس میں بعد میں دھوکہ نکلا ہو؟ اس نے کہا نا، لا جاؤ، دھوکہ کبھی نہیں دیا انہوں نے۔ ابو سفیان گواہی دے رہے ہیں۔ ان کا اچھا یہ بتائیں کہ یہ دعویٰ کرنے سے پہلے کبھی اس نے جھوٹ بولا تھا؟
نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کبھی کوئی جانتا ہو کہ محمد نے یہ بات کہی تھی تو وہ جھوٹی نکلی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ جب یہ سوال کیا کہ اس نے کبھی دھوکہ دیا ہے تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ نہیں، دھوکہ تو کبھی نہیں دیا، لیکن ابھی ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے، اب پتہ نہیں اس میں کیا کرے گا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جب ابو سفیان یہ واقعہ نقل کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ واحد ایک جملہ تھا جو میں اپنی طرف سے داخل کر سکا کہ اس کے دل میں کوئی شک پیدا ہو جائے کہ پتہ نہیں اس معاہدے کے بارے میں محمد کیا کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت سارے سوالات کیے اور پھر آخر میں اس نے ایک سوال کیا۔ وہ سوال کرنے سے پہلے میں آپ کو ہرقل کا تبصرہ جو اس نے کیا وہ سنانا چاہتا ہوں۔ ہرقل نے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا کہ اس کا خاندان کیسا ہے، تم نے کہا کہ وہ اعلیٰ خاندان کا ہے، اللہ کے نبی ہمیشہ اعلیٰ خاندان میں آتے ہیں۔ میں نے یہ پوچھا کہ اس کو کیا تمہارے خاندان میں کوئی نبی آیا ہے؟ تم نے کہا نہیں، اگر نبی آیا ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ یہ اس نبوت والا پروٹوکول لینا چاہتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ تمہارے خاندان میں کوئی بادشاہ آیا ہے؟ تم نے کہا نہیں، اگر کوئی بادشاہ آیا ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ دوبارہ اپنی بادشاہت کو مذہب کے راستے سے واپس لینا چاہتا ہے۔ تم نے کہا کہ نہیں۔ میں نے یہ پوچھا کہ کبھی اس نے دھوکہ دیا ہے؟ تم نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی کبھی دھوکہ نہیں دیتے۔ میں نے پوچھا کہ اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تم نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ میں نے پوچھا کہ ان کو ماننے والے کیسے لوگ ہیں، امیر ہیں، مستحکم لوگ ہیں یا کمزور اور پسے ہوئے لوگ ہیں؟ تم نے کہا ضعفاء، کمزور لوگ ہیں۔ تو انبیاء کو ماننے والے اولین پہلے لوگ کمزور ہی ہوتے ہیں، سارے نبیوں کی تاریخ یہی ہے۔ میں نے یہ پوچھا کہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تو تم نے کہا کہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ کہا ایمان کی حالت یہی ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھتا ہے۔ میں نے یہ پوچھا کہ کوئی ایمان قبول کرنے کے بعد چھوڑ بھی گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کہ نہیں؟ تم نے کہا نہیں۔ تو ہرقل نے کہا کہ یہ بھی ایمان کی حالت ہے۔ آخری سوالات اور بھی ہیں جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں گزشتہ باتوں کے تناظر میں، تسلسل میں۔ قیصر روم، سوال کرنے والا قیصر روم ہے، انٹرنیشنل لیول پر میرے نبی کا سب سے بڑا دشمن۔ ماذا یامرکم، اچھا یہ بتاؤ کہ وہ حکم کس بات کا دیتا ہے، وہ تم سے مانگتا کیا ہے، چاہتا کیا ہے، کہتا کیا ہے، کیا کرو، اس کی دعوت کیا ہے؟ تو سوال کس نے کیا؟ قیصر نے، ہرقل نے۔ جواب دینے والے ہیں ابو سفیان، مسلمان نہیں ہیں، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ جواب دے رہے ہیں جی، وہ یہ کہتا ہے کہ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا واترکوا ما یقول آباؤکم، اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور یہ جو تمہارے باپ دادا کہہ گئے ہیں نا بتوں کی عبادت کرنا، اس کو چھوڑ دو، یعنی توحید کی دعوت دیتا ہے۔ اور اس کے بعد 4 باتیں کہیں، 4 باتیں جو میرے نبی کے زمانے میں میرے نبی کے دشمن بھی جانتے تھے کہ میرے نبی کی دعوت یہ ہے
میرے نبی کی سیرت یہ ہے، میرے نبی کا پیغام یہ ہے، میرے نبی کا دین یہ ہے، وہ کہتا ہے یأمرنا بالصدق۔ ابو سفیان نے کہا یأمرنا بالصدق، وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ سچ بولو، جھوٹ نہیں بولو۔ یأمرنا بالصدق، سچائی کا حکم دیتا ہے ہمیں، والصلاۃ، اور نماز کا حکم دیتا ہے، والصلہ، اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، والعفاف، اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ چار چیزیں توحید کے بعد، سچائی، نماز، صلہ رحمی، عفت اور طہارت، چار چیزوں کا حکم۔ شارحین حدیث نے یہ لکھا ہے کہ یہ چار چیزیں دین کی نمائندہ ہیں، ان چاروں میں سارا دین چھپا ہے۔ میں کہتا ہوں سارا دین نہ بھی ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں، فرض کرتے ہیں کہ یہ چار ہی چیزیں ہیں، سچائی ہے زبان سے، نماز ہے عمل سے، صلہ رحمی ہے معاملات اور معاشرت سے، اور عفت اور طہارت ذاتی زندگی سے۔ یہ چار چیزیں ہی ہیں، یہ چار چیزیں میرے نبی کا وہ دین ہے، میرے نبی کا وہ پیغام اور دعوت ہے، میرے نبی کی سیرت کا وہ حصہ اور وہ گوشہ ہے جو میرے نبی کے دشمن بھی جانتے تھے کہ یہ پیغام ہے محمد کا، یہ دین ہے محمد کا، یہ سیرت ہے جناب مصطفیٰ کی۔ ان چار چیزوں کو آج ہم نے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ کیا ہم اپنے نبی کی سیرت کو اتنا جان پائے ہیں، اپنے نبی کے پیغام کو اتنا سمجھ پائے ہیں کہ جتنا قیصر روم دیکھ رہا تھا اور جتنا ابو سفیان سمجھ رہا تھا۔ آج ہمارے ہاں سچائی کی صورتحال کیا ہے؟ انفرادی زندگی میں ہم اپنے ضمیر سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم کتنا سچ بول رہے ہیں، اور اجتماعی زندگی میں، معاشرتی معاملات میں، معاشی معاملات میں ہم کتنا سچ بول رہے ہیں، اس پہ تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، سچ ختم ہو گیا، سچ ہمارے ماحول سے ختم ہو گیا۔ نماز کیا ہے؟ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک تعلق۔ نماز بھی کس صورتحال سے ہماری دوچار ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جو مسجد میں نہیں آ رہے، جو اللہ کے سامنے سر نہیں جھکا رہے، ان کی تو بات ہی نہیں ہے۔ جو سر جھکا رہے ہیں وہ ان کے ایمان کی کیفیت کیا ہے، وہ اللہ پہ کتنا بھروسہ کر رہے ہیں، ان کو اپنی نماز پہ کتنا تیقن ہے، اس پہ بھی ہم غور کر لیں۔ صلہ رحمی، قریبی رشتہ دار، رحم، وہ رشتہ دار جن کے ساتھ رشتہ داری رحم کے واسطے سے ہے، رحم مادر، ان کے ساتھ حسن سلوک۔ سب سے قریبی ماں باپ ہیں، ماں باپ کے ساتھ آج کیا ہو رہا ہے؟ جو زیادہ قریبی ہیں ان کے ساتھ زیادہ صلہ رحمی کا حکم ہے۔ بہن بھائی ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، ان کی اولاد ہے، جو ننیال کے رشتہ دار ہیں، ان کا حکم ہے خاندانوں کو جوڑنے کا۔ صلہ رحمی بہت بڑا حکم ہے اسلام کا۔ صلہ رحمی اسلام کی معاشرت کا جو حسن ہے اس کا بنیادی رکن ہے صلہ رحمی۔ حضور نے فرمایا صل من قطع، جو جوڑ رہا ہے، جو مل رہا ہے، جو محبت کر رہا ہے، اس سے جوڑنا، اس سے ملنا، اسے صلہ رحمی کرنا، یہ تو کوئی کمال نہیں۔ حضور نے فرمایا صل من قطع، جو رشتہ داری توڑ رہا ہے اس سے جوڑو، واعف عمن ظلمک، اور جو زیادتی کر رہا ہے اسے معاف کرو، والعفاف، اور پاک دامنی۔ عفت کیا ہے؟ اپنے آپ کو شہوت سے بچانا۔ شہوت ایک نیچرل چیز ہے، جیسے پیاس ہے، جیسے بھوک ہے، جیسے غصہ ہے، ایک نیچرل چیز ہے، لیکن جب وہ حدود سے نکلتی ہے
تو پھر وہ نیچرل نہیں ہوتی۔ دو طرح کی شہوتیں ہیں ہمیں، ایک پیٹ کی شہوت ہے، ایک شرمگاہ کی شہوت ہے، اور دونوں شہوتوں سے بچنا یہ عفت ہے، اپنی شرمگاہ کو بچانا۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ ایمان والے جو کامیاب ہو گئے۔ سورۃ المومنون میں وہ ایمان والے جو کامیاب کہلائے، ان کے جو اوصاف ذکر کیے گئے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حلال جگہ کے سوا ان کی شرمگاہ نہیں کھلتی۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور پیٹ کی شہوت، لقمہ حرام، یتیموں کا مال، سود، جھوٹ کے ساتھ جو کمایا گیا مال ہے، قسموں کے ساتھ جو کمایا گیا مال ہے، وہ سب مال حرام ہے۔ اور یہ بھی عفت کا حصہ ہے کہ انسان پیٹ کی شہوت سے محفوظ رہے۔ تو یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ حصہ ہے جو میرے نبی کے دشمن بھی جانتے تھے کہ پیغام محمد یہ ہے، سیرت مصطفیٰ یہ ہے۔ تو یہ کم از کم وہ مقدار ہے کہ جس کو ہم حضور کی سیرت کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں۔ تو وہ 5 چیزیں ہیں، 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 توحید، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، کسی کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کے اختیار میں، اللہ کی ربوبیت میں کسی کو نہ شریک سمجھنا، نہ ماننا، سچ بولنا، نماز پڑھنا، صلہ رحمی کرنا، اور اپنے پیٹ کو اور اپنی شرمگاہ کو ان جگہوں سے بچانا جہاں سے اللہ نے منع کیا ہے۔ عفت کی زندگی گزارنا، عفاف، پاک دامنی کی، طہارت کی زندگی گزارنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے نبی کی روشن اور اجلی سیرت اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی زندگی حضور کے نقش قدم پر لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا